السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین بلوا گئی والوں، میں آپ لوگوں سے سلام کیا ہے، ذرا سلام کا جواب دے بھائی۔ ابھی آواز نہیں آ رہی ہے، سلام کا جواب دیں۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ نبی کے سنتوں کو عام کرتا ہوں، نبی کے سنتوں کو عام کرتا ہوں۔ میں پھر سے دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہاں کے سامعین ماشاءاللہ بھی بیدار ہیں۔ کہا ہے کہ راستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، راستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، ارے بستی کتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے۔ ارے بولیے سبحان اللہ۔ ابھی سے لگ رہا ہے کہ سو جائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ کہا کہ راستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، ارے بستی کتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے، بستی کتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے۔ کہ ہم نے ہر شام چراغوں سے جلا رکھا ہے، ہم نے ہر شام چراغوں سے جلا رکھا ہے، شرط بھی ہواؤں سے لگا رکھا ہے۔ ہم نے ہر شام چراغوں سے جلا رکھا ہے، شرط بھی ہواؤں سے لگا رکھا ہے۔ نہ جانے کس گلی سے آ جائیں ہمارے مہمان، نہ جانے کس گلی سے آ جائیں ہمارے مہمان، ہم نے ہر گلی کو پھولوں سے سجا رکھا ہے، ہم نے ہر گلی کو پھولوں سے سجا رکھا ہے۔ حضرات گرامی، اس حقیر فقیر بندے بے توقیر ناچی سرور عالم تعالی کو قبول کیجئے اور سوغات سلام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک جگہ جمع فرما لیا اور کچھ کہنے اور کچھ سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ آئیے میں اس شعر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور میں جانچتا ہوں کہ آپ حضرات ابھی بیدار ہیں یا سو گئے ہیں۔ کہ ہم نے ہر شام چراغوں سے جلا رکھا ہے، شرط بھی ہواؤں سے لگا رکھا ہے، اور نہ جانے کس گلی سے آ جائیں ہمارے مہمان، ہم نے ہر گلی کو پھولوں سے سجا رکھا ہے، ہم نے ہر گلی کو پھولوں سے سجا رکھا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آغاز اس کے نام سے جو مہربان ہے، آغاز اس کے نام سے جو مہربان ہے، جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے۔ آغاز اس کے نام سے جو مہربان ہے، جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے، ہم پیش ہوں گے اس کے عدالت میں ایک دن، ہم پیش ہوں گے اس کے عدالت میں ایک دن۔ ہاں وہ خدا جو مالک دونوں جہان ہے، ہاں وہ خدا جو مالک دونوں جہان ہے۔ اسٹیج پہ بیٹھے معزز علماء کرام، دور دراز سے تشریف فرما معزز مہمان کرام، اسلامی خاندان سے تعلق رکھنے والی عزت معاب میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے برگاہ خدا بندی میں
ہم حمد و ثنا کے پھول نچھاور کرتے ہیں، جس نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈالا، پھر اسے معلم یعلم کے تعلیم سے آراستہ کیا، جس نے زمین کو وسعت، آسمان کو رفعت، سورج کو روشنی، چاند کو چاندنی، ستاروں کو تابندگی، پہاڑوں کو بلندی، دریاؤں کو طغیانی، موجوں کو روانی، پودوں کو شبابی، گنجوں کو گنجنی اور تازگی عطا فرمائی، جس نے آنکھوں کو آنسو، زبان کو نطر و بیائی، دماغوں کو فہم و دانائی جیسی خصوصیات سے نوازا۔ حضرت انسان جو کہ خلاصہ کائنات ہے، اسے تمام تر مخلوقات کے عکس جمیل اور اپنے ذاتی علی کا مظہر عظیم بنا دیا، جس نے ہمیں زندگی کی قیمتی لمحات میں سے یہ گھڑیاں عنایت فرمائی۔ یہ گھڑیاں انتہائی مقدس گھڑیاں ہے، یہ محفل انتہائی پاکیزہ محفل ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب یہ شعر کہا ہے کہ رنگ نشاد بزم دو عالم پہ چھا گیا، رنگ نشاد بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ ہم اپنے جانب سے اور خاص کر اہل بلوا گینٹھئی کی جانب سے آپ تمامی حضرات کی تشریف آوری پر ترغیب و تشکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہوئے آپ تمامی معزز مہمان کرام کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، اور خصوصاً جناب حضرت مولانا صدام حسین صاحب کی جانب سے آپ تمامی حضرات کی تشریف آوری پر ترغیب و تشکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگتم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی اس بلوا گینٹھئی کے جتنے باشندہ ہیں، جتنے کمیٹی حضرات ہیں، جتنے ممبر حضرات ہیں، میں تمامی حضرات کی جانب سے آپ تمامی حضرات کی تشریف آوری پر ترغیب و تشکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے مصروف و مشغول ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ نے اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کر کے ہماری اس حقیر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے قدم رنجہ فرما کر ہمیں کامیابی کی اس شاہراہ تک پہنچا دیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہیں ہمارے پاس ایسے الفاظ ہیں جس سے میں شکریہ ادا کر سکوں، لیکن پھر بھی میرے ساتھیوں اس شعر کا سہارا لیتے ہوئے آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شکرانہ پیش ہے یہ حضوری میں آپ کی، شکرانہ پیش ہے یہ حضوری میں آپ کی، شکرانہ پیش ہے یہ حضوری میں آپ کی، اے کاش روز آئے یہ موسم بہار کی، یہ موسم بہار کی۔ حضرات گرامی، جس طریقے سے ہر قبیلے کے لیے ایک رئیس القبیلہ چنا جاتا ہے، جس طرح سے ہر جماعت کے لیے ایک امیر کی ضرورت پڑتی ہے، جس چمن میں اگر کوئی مانی نہ ہو وہ چمن اجڑ جایا کرتی ہے، اور جس پنچایت کا کوئی سربراہ نہ ہو وہ پنچایت غیر ذمہ دار کہلایا کرتی ہے۔ میرے ساتھیوں، جس قبیلے کا کوئی رہبر نہ ہو وہ قبیلہ غیر ذمہ دار کہلایا کرتا ہے، جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ جماعت بچھڑ جایا کرتی ہے، اور جس لشکر کا کوئی سپہ سالار نہ ہو وہ لشکر شکست کھا جایا کرتا ہے، اور جس قافلے کا کوئی رہبر نہ ہو وہ قافلہ بھٹک جایا کرتا ہے، اور جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو وہ چمن اجڑ جایا کرتا ہے، اور جس پنچایت کا کوئی ذمہ دار نہ ہو وہ پنچایت غیر ذمہ دار کہلایا کرتی ہے، اور جس ملک کا کوئی حاکم نہ ہو وہ ملک تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں جس طریقے سے ہر قبیلہ کے لیے ایک رئیس القبیلہ چنا جاتا ہے، جس طرح سے ہر پنچایت کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت پڑتی ہے، جس طریقے سے ہر جماعت کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، جس طریقے سے ہر لشکر کے لیے ایک سپہ سالار کی ضرورت پڑتی ہے، جس طریقے سے ہر گاؤں کے لیے ایک امام کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے ہر جلسے کی صدارت کے لیے ایک صدر اجلاس کا ہونا، تاکہ اجلاس کو بحسن و تحسین انجام تک پہنچانے میں ضروری سمجھا جائے۔
تو آئیے میرے بزرگ دوستو، ہم بھی اپنے اس جلسے کی صدارت اس عظیم شخصیت پر سونپتے ہیں. ہم بھی اپنے اس جلسے کی صدارت یعنی سرزمین بلوا گنٹھئی کی جلسے کی صدارت ایک ایسی عظیم شخصیت پر سونپتے ہیں جو حضرات علماء کرام کے درمیان اس طرح جلوہ نما ہو، جو حضرات علماء کرام کے درمیان اس طرح جلوہ نما ہو جیسے شب تاریخ میں ستاروں کے درمیان مہتاب جلوہ نما ہو، جن سے میری مراد محترم المقام قابل صدر احترام مشفق و مہربان وارث خیر الانام حامی قرآن سنت جناب حضرت مولانا امیر الدین صاحب نتائی کی شخصیت ہے. میں اہل اسٹیج سے درخواست کرتا ہوں، اہل کمیٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کا بھرپور لفظوں میں تائید فرمائی جائے. میں اس کی پرزور تائید کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. یہ تھے جناب حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب جو اپنے زوردار لفظوں میں حضرت کی تائید فرمائی ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خطبہ مست قلندر ہوتے ہیں. جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں یعنی خطبہ مست قلندر ہوتے ہیں، اور قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں، تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرات گرامی، اب آئیے میں صدر اجلاس سے اجازت چاہتے ہوئے اس کارروائی کو آگے بڑھاؤں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی ہمارے بزرگان دین کا، ہمارے اکابرین کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی دینی محفل و مجلس کا آغاز کرتے تو اس کا افتتاح تلاوت کلام اللہ سے کرنے کا اہتمام فرماتے. تو آئیے میں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اس مقدس کلام پاک کی تلاوت سے اس محفل کو آغاز کریں، اس محفل کا شروعات کریں، اس مقدس قرآن کریم کی تلاوت سے جو قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم مجھے پڑھو گے، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو حافظ قرآن بن جاؤ گے. اے لوگوں، قرآن بار بار آواز لگاتا ہے، اے لوگوں، اگر تم مجھے بند کر کے پڑھو گے تو حافظ قرآن بن جاؤ گے، اگر تم مجھے سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، اگر تم مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاذ بن جاؤ گے، اگر تم میرے معنی کے ترجمہ کو بیان کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، اور میرے مطابق عمل کرو گے تو ولی بن جاؤ گے. آئیے میں اسی مقدس قرآن پاک کی تلاوت سے اس محفل کو آغاز کرنے کے لیے وہ قرآن میرے ساتھیوں جو رب العالمین نے بھیجا ہے، وہ قرآن جو جبریل امین نے لایا ہے، وہ قرآن جو سید المرسلین پہ نازل کیا گیا ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن جس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، جس کے ایک ایک حرکات و سکنات میں وہ گہرائی ہے، جس کے ایک ایک گہرائی ہے، جس کے ایک ایک حرکات و سکنات میں وہ گہرائی ہے، جس کے سامنے بڑے سے بڑے چوٹی کے فصحا بلغا سر تسلیم خم کر دیا، اور اس پر بس نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو ایک چیلنج بھی دیا، بلکہ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو فاتو بسورۃ من مثلہ کا ایک زبردست چیلنج بھی دیا، اور یہ بھی اعلان کیا لا یاتون بمثلہ کہ کسی ماں کے اندر یہ طاقت نہیں، کسی ماں کے جو ہے دودھ کے اندر وہ طاقت نہیں جو اس کا اولاد اس جیسا مقدس کلام پیش کر سکے. تو آئیے اسی مقدس قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، اسی مقدس قرآن کریم کی تلاوت سے اس محفل کو آغاز کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں، ایک ایسے قاری خبرہ کو دعوت سخن دیتا ہوں جو سرزمین پچرکیا سے تعلق رکھتے ہیں. میں 4 مصروں سے ان کو استقبال کرتا ہوں. جناب حضرت مولانا
امام الحق صاحب کو میں 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کے لیے میں ان کو اسٹیج پہ بلاتا ہوں، 4 مصروں سے میں استقبال کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میرے ساتھیوں، میں پھر سے آپ کا جو ہے ہمت کو ٹٹول لوں، آپ کے ذہن کو ٹٹول لوں کہ آپ حضرات بیدار ہیں یا گھر پہ چل گئے ہیں۔ ذرا سبحان اللہ بولیے، پھر سے بولیے سبحان اللہ۔ میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جناب قاری امام الحق صاحب کو میں 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں کہ صدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، صدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، صدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ارے ہوا بھی اس کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، ہوا بھی اس کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، دیے کی روشنی میں جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ جناب قاری امام الحق صاحب مائک پر تشریف لائے اور اپنے کلام سے اس مقدس قرآن کریم کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز فرمائے۔